کا تاریخی اعجاز دنیا کے ہر پیغمبر نے اپنی امت کے سامنے حیرت انگیز معجزے پیش کیے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا نے عالم کو برقاب کر دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی دعاؤں نے آتش فشاں پہاڑوں کے دہانوں سے آگ برسائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے نے فرعون کو بحر احمر کا طعمہ بنا دیا۔ عصائے موسیٰ کی کار فرمائی نے چٹانوں کی چھاتی سے پانی کا دودھ بہایا۔ دم عیسیٰ نے جنم کے اندھوں کو بینا اور کوڑیوں کو چنگا کیا۔ فرش موت کے سونے والوں کو جگایا اور قبر کے مردوں کو بِإِذْنِ اللہ کہہ کر جلایا۔ یہ واقعات دنیا میں پیش آئے اور ختم ہو گئے، جو دم کے دم میں چمکے اور بجھ گئے، لیکن ایک پیغمبر ایسا بھی آیا جس کے حیرت انگیز معجزے نے قوموں کو ہلاک کرنے کے بجائے ان کو حیات تازہ بخشی، پتھروں کو موت، عقل کے اندھوں کو پینا اور بنی آدم کی جمعیت کو غفلت و بے ہوشی کی نیند سے جگا کر ہوتا، کفر و شرک کی ہلاکت سے بچا کر زندہ کیا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ حیرت انگیز واقعہ بجلی کی چمک کی طرح دفعتاً ظاہر ہو کر غائب نہیں ہو گیا۔ یہ ید بیضاء عصائے موسیٰ اور دم عیسیٰ کی طرح اپنے امکان اور وقوع میں فلسفیانہ موشکافیوں اور عقلی نکتہ سنجیوں کا محتاج نہیں۔ یہ روز روشن کی طرح واقع کی صورت میں ظاہر ہوا اور 1000 سال تک ممتد و متواتر واقعیت بن کر دنیا اور اہل دنیا کے سامنے جلوہ کر رہا۔ حاضرین محفل، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری دین اور آخری صحیفہ لے کر اور نبوت کی عمارت کی آخری اینٹ بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کے بعد نہ کوئی نیا دین آنے والا، نہ کوئی نئی کتاب اترنے والی اور نہ کوئی نئی نبوت مبعوث ہونے والی تھی۔ اس لیے ضرورت تھی کہ دوسرے انبیاء علیہ السلام آپ کا خاص معجزہ وقتی اور عارضی نہ ہو، بلکہ جب تک اس دنیا میں آپ کی نبوت کا نور چمکتا رہے، اس کی روشنی بھی قائم رہے۔ چنانچہ وقتی اور عارضی معجزوں کے علاوہ آپ کو ایک ایسا خاص معجزہ بخشا گیا جو قیامت تک قائم اور باقی رہنے والا ہے۔ قرآن نے تحدی کی کہ میں اپنے رسول اور پیغمبر صداقت کی گواہی ہوں۔ جن و انس مل کر بھی چاہے تو مجھ جیسی کتاب، بلکہ مجھ جیسی کتاب کی ایک سورت بلکہ ایک آیت بھی بنا کر پیش نہیں کر سکتے۔ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اس اعلان پر پوری 14 صدیاں گزر چکی، مگر اب تک فضائے کے ہر گوشے میں اس کے جواب میں خاموشی چھائی ہے۔ قرآن کا سب سے بڑا تاریخی معجزہ یہ ہے کہ 23 برس کی تعلیم میں ایک ان پڑھ اور جاہل قوم کو عالم ترین اور متمدن ترین قوم بنا دیا۔ قرآن کے ماننے والوں نے جو بحر ہند کے دہانے سے لے کر بحر اٹلانٹک کے ساحل تک پھیلے ہوئے تھے، دنیا کی کایا پلٹ دی۔ تاریکی کی جگہ نور، جہالت کے بدلے علم، کفر و شرک کے بجائے خدا پرستی آئی۔ دنیا کی سب سے غریب قوم سب سے بڑی دولت مند اور سب سے نادان و جاہل و وحشی قوم سب سے بڑی عالم و علم پرور اور متمدن ہو گئی۔ حاضرین محفل، عربوں کا تمدن کیا تھا؟ افریقہ کے وحشیوں کا رتبہ کیا تھا؟ بربر کی بربریت کی داستانوں سے کون آگاہ نہ تھا؟ ترک و تاتار کی درندگی کے واقعات سے کس کے کان آشنا نہ تھے؟ مگر دیکھو، جب قرآن نے ان کے سر پر سایہ ڈالا تو انہی کے ہاتھوں عظیم الشان سلطنتوں کی بنیادیں پڑی، بڑے بڑے متمدن شہر آباد ہوئے، علوم و فنون کی درسگاہیں کھلی، تمدن و تہذیب کے نقش و نگار آثار نمودار ہونے لگے۔ باطل پرستی کے ہر طلسم کو توڑ دیا، بتوں کے ہیکل مسمار کر دیے، ستارہ پرستی کا چراغ گل کر دیا، انسانی جانوں کی قربانی موقوف کر دی، دختر کشی کی رسم کو خوبن سے اکھاڑ کر پھینک دیا، عورتوں کو عزت، غلاموں کو آزادی اور غریبوں کو بشارت دی، اور سب کے لیے صرف ایک ایمان اور عمل صالح کو ہر قسم کی ترقیوں اور سعادتوں کا زینہ بنایا اور بتایا کہ انسانی سعادت کی شاہراہ غاروں، خلوتوں اور پہاڑوں سے ہو کر نہیں گزری، بلکہ شہروں، بازاروں، مجمعوں اور بھیڑ بھاڑ کے اندر سے گزری ہے۔ حق کی نصرت، انسانوں کی بھلائی،
یتیموں کی سرپرستی، غریبوں کی امداد، گردوں کی دستگیری، مظلوموں کی فریاد رسی اور غلاموں کی آزادی ہی نیکیوں کی جڑیں ہیں۔ اور سب کے آخر میں اور سب سے بڑھ کر اس نے مسلمانوں کو اللہ کے ایک آستانہ قدس کے سوا دنیاوی قوت کے ہر آستانے سے بے نیاز کر دیا۔ خدا قادر کی قدرت کے سوا ہر قدرت سے وہ بے نیاز اور ہر قوت سے وہ بے پرواہ ہو گئے۔ انہوں نے فرعون کو دریا میں دھکیل دیا، نمرودوں کے تخت الٹ دیے، حمانیوں کی سلطنتیں چھین لی، شدادیوں کی بہشت پر قبضہ کر لیا۔ اور یہ سب کچھ اس لیے وہ کر سکے کہ انہوں نے ان سب جھمیلوں کے بعد ہر رشتہ و محبت کو توڑ کر صرف خدا سے اپنا رشتہ جوڑا تھا۔ ان کے ہر عمل کی غایت اللہ کی خوشنودی اور رضامندی تھی، تو اللہ بھی ان سے خوش ہوا اور اپنی خوشنودی کا ہر خزانہ ان کے لیے کھول دیا۔ مسلمانوں، ربانی قوت کا یہ سرمایہ اب بھی تمہارے پاس ہے اور اللہ کے اس خزانہ رحمت کی کنجی اب بھی تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ ہمت کرو اور اس کے حکموں کو مانو، پھر دیکھو کہ تم کہاں سے کہاں پہنچتے ہو۔ آخر میں دو شعر کہہ کر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ جو لوگ دل سے تابع قرآن ہو گئے، جو لوگ دل سے تابع قرآن ہو گئے، سارے جہاں میں صاحب فیضاں ہو گئے۔ ہاتھوں سے اپنے دامن قرآن چھوڑ کر، ہاتھوں سے اپنے دامن قرآن چھوڑ کر ہم جس طرف گئے پریشان ہو گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔